ہمارے یہاں پہ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بھی ڈفرینٹ لاز لانے کا جو مقصد سمجھ آتا ہے وہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم انفورسمنٹ چاہ رہے ہیں. ہم پچھلے لا کو چونکہ امپلیمنٹ نہیں کروا پاتے, ہم اس جگہ پہ اس کی ریپلیسمنٹ کر دیتے ہیں کسی نیو لا کے ساتھ. ایونچولی ہم کبھی سسٹم کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کرتے. جیسے سلمان صاحب نے بات کی کہ جیسے آج کے دور میں اگر ہمیں ڈیجیٹل ایویڈنس بیسڈ جو ہے وہ سائنسز کا استعمال کرنا چاہیے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب آپ ہیومن انٹرفیئرنس کو مائنس کر دیں گے تو آپ کے پاس ایکچوئل ریزلٹس جو ہے وہ بیٹ اپ ہو جائے گی. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. جیسے کبھی آپ میں سے کسی نے نارمل پولیس کی ایف آئی آر تو پڑھی ہوگی, جیسے سلمان صاحب نے کہا کہ اس میں ایک بیان جو ہوتا ہے مدعی کا, اس کو ایز اٹ از جو ہے پولیس جو ہے اس کے اوپر مقدمہ دے دیتی ہے. لیکن آپ میں سے اگر کوئی شخص ایف آئی اے کی کبھی ایف آئی آر پڑھے اور خصوصاً سائبر کرائم کی ایف آئی آر پڑھے تو اس میں آپ کو دو بڑی انپورٹنٹ چیزیں نظر آئیں گی. ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کمپلیننٹ کی, اس کا ایک پارشل حصہ استعمال ہوتا ہے, اور جو ساری کا سارا اگلا حصہ ہوتا ہے وہ جو انکوائری آفیسر ہوتا ہے, جو کہ بعد میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہو جاتا ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے جس وقت ملزم کو پکڑا تو میں نے اس کے پاس سے کیا کیا کچھ برآمد کیا اور میری جو انویسٹیگیشن ہے وہ کیا کہتی ہے. وہ اس ایف آئی آر کا حصہ ہوتا ہے جس میں وہ دو رپورٹس کا ذکر کرتا ہے. ایک ہوتی ہے ٹیکنیکل رپورٹ جو کہ موقع پہ ہی وہ بتا دیتا ہے کہ ٹیکنیکل رپورٹ جو کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ کی موجودگی میں تیار کی گئی, اس میں یہ چیزیں جو تھی اس ملزم کے پاس سے برآمد ہو چکی ہے, جس میں وہ تصویروں کا ذکر کر دیتا ہے, سمز کا ذکر کرتا ہے, جس میں وہ بعض اوقات کرنسی کا ذکر کر دیتا ہے, بعض اوقات کوئی اور مٹیریل اس کے پاس انکریمنیٹنگ وہاں سے حاصل ہو جاتا ہے اس کا ذکر کر دیتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ ان سائنٹیفک بنیادوں پر نہیں چلتے تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسٹیبلش اینی کیس ان دا کورٹ آف لا. اگر آپ اسی طریقے سے انہی کیسز کا, اگر میں جن کا ذکر کر رہا ہوں, جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل دی ہے, اب ایسے کیسز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ دو بڑی انپورٹنٹ رپورٹس جو ہیں وہ ایٹ دا ٹرائل سٹیج ایگزیبٹ ہوتی ہیں. اس میں کیا رپورٹس ہوتی ہیں, ایک تو آپ کی فورینسک رپورٹ ہوتی ہے اور ایک آپ کی ٹیکنیکل رپورٹ ہوتی ہے جو کہ چلان کے ساتھ موجود ہوتی ہے. اب یہاں پہ آ کے کیا ہوتا ہے کہ ان رپورٹس کے ساتھ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ سچائی, یہ ٹروتھ اٹیچ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ہیومن انٹرفیئرنس نہیں ہے. جو موبائل فون پکڑا گیا تھا اسی فون کی یہ رپورٹ ہے, اسی کے گیلری میں جا کے اسی کے فلاں آئیکن میں جا کے یہ چیزیں جو ہیں وہ برآمد کی گئی ہیں. اب جو بات ہے لاس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے ابھی ریسنٹلی بھی بہت ساری امینڈمنٹس ہم نے پڑھی ہیں. امینڈمنٹس اس چیز کا حل نہیں ہے. کرمنل جسٹس سسٹم میں اگر ہم بات کریں گے تو اس میں صرف ایک پروسیکیوشن کو نہیں ہم نے دیکھنا, اس میں ججز کو بھی دیکھنا ہے. اس میں ایک عام جو سائل ہے اس کے بھی ایٹیٹیوڈ بڑا میٹر کرتا ہے. جیسے بھی آج سب نے بڑی اچھی بات کی کہ جو 90% لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی جو انفارمیشن ہے اسی کو ٹھیک نہیں لکھواتے, گواہ جھوٹے لکھوا دیتے ہیں. جو ایویڈنس ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں وہ اس کو جو ہے وہ ٹینڈر کرتے. تو یہاں پہ جو ایشو ہے وہ صرف ایک جگہ پہ ہم اس کو صرف ایک اسٹریٹ فارورڈ یہ کہہ دیں کہ جی صرف لا کے اندر امینڈمنٹس کر کے یا ریفارمس لا کے تبدیلی لائی جا سکتی ہے, تو دس از ناٹ پاسبل. پاسبلٹی بہتری کی اسی میں اٹیچ ہے کہ آپ سسٹم میں بھی بہتری لائیں, اسی طریقے سے آپ جوڈیشل سسٹم کو ریفارم کریں, اسی طریقے سے آپ پروسیکیوٹرز کی جو ہے ٹریننگز کریں, اسی طریقے سے آپ وکلا کی ٹریننگز کریں, اسی طریقے سے جو ہے پورے سسٹم کو ریفائن کریں. پورا سسٹم جب کلیکٹیولی ریفائن ہوگا تو وہ بیٹر ریزلٹس پروڈیوس کرے گا, کسی ایک ادارے کی طرف نہیں آپ دیکھ سکتے. اور سر میں یہ ایڈ کروں گا کہ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ لیکچر چاہے 1 گھنٹے کا ہے چاہے 2 گھنٹے کا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ جو بات کا جو کرنے کا طریقہ کار ہے یا جو ایڈریس کرنے کا طریقہ کار ہے وہ اتنا افیکٹو ہے کہ آپ کئی گھنٹے بھی آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو اور آپ کو سمجھ بھی آتی ہے وہ بات, اتنی آسان لینگویج میں جو ہے وہ بات کی جاتی ہے. اس طرح جواد صاحب جو ہیں, سر آپ جواد صاحب جو ہیں ان کے بھی سملر ہی ہے, اور میں تو کبھی بھی کسی پریپوزیشن میں پھنسا ہوں تو اکثر جواد صاحب کی ہیلپ ہم لیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے نا, اس کو اگر آپ تھوڑا سا جب آپ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جا کے اس کو دیکھتے ہیں نا, یہ تھوڑا سا کتابی چیزوں سے ہٹ کے بات ہے. میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل پیش کر دیتا ہوں. میرے پاس ایک کیس تھا ریسنٹلی, بھی ایک 4-5 دن پرانی بات ہے. تو اس میں میرے ون آف مائی ایسوسیٹ وینٹ دیئر اینڈ سیڈ کہ سر کورٹ نے آرڈر کر دیا ایس ایچ او کو فار رجسٹریشن آف ایف آئی آر. پہلی ایک رپورٹ آتی ہے, اس رپورٹ میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ جو تھانے کی حدود میں یہ جو شخص ہے یہ اس تھانے کی حدود میں نہیں رہتا یا اس کاروبار اس تھانے کی حدود میں نہیں کرتا. اب میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ کیونکہ 90% کیسز میں رپورٹ یہ آتی ہے کہ میٹر سول نیچر کا, لہٰذا جو ہے وہ اس کو داخل دفتر فرمایا جائے پٹیشن کو. اب یہ ایک نئی رپورٹ آ گئی,
اور رپورٹ کیا ہے کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پٹیشنر ہے وہ اس تھانے کی حدود میں جو ہے وہ اپنا کاروبار نہیں کرتا یا ریزائڈ نہیں کرتا. لیکن لیٹر آن وہ جیسا ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ اوریجنل چیکس پروڈیوس کریں, تو میں آرڈر فرما دیتا ہوں. اوریجنل چیکس پروڈیوس کیے گئے, انہوں نے آرڈر فرما دیا. اب ہمارے لیے یہ سفیشینٹ تھا کہ اس میں کورٹ نے چونکہ آرڈر فرما دیا تو اب آبویسلی اس میں ایف آئی آر ہوگی. جیسے آپ سارے کویشچنس پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو جسٹس آف پیس ہے جب وہ آرڈر کر دیتا ہے تو اس میں جب سے جیسے 3 کیس لاز ہمارے سامنے, جس میں خضر حیات کیس ہے, بشیر کیس ہے, یونس عباس کیس ہے. تو جو بشیر کیس ہے 2007 سپریم کورٹ کا, اس میں بڑا کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ جب ایس ایچ او کو ڈائریکشن دے دی جائے تو ایس ایچ او از باؤنڈ ٹو رجسٹر دی ایف آئی آر. لیکن اب یہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا ہے سیشن کورٹ میں. جواد صاحب اس سے تھوڑا سا ایگری کریں گے کہ جتنے بھی آرڈرز ہو رہے ہیں, زین صاحب بھی کریں گے, کہ جو سیشن کورٹ میں الٹیمیٹلی سر جانا پڑتا ہے کمپلائنس کے اندر. اب اس میں 155C کا ورڈ جب تک پولیس آرڈر 2002 کا نہ لکھا جائے نا تو کاپی نہیں آتی ایف آئی آر کی. تو جو بیسیکلی گراؤنڈ ریالٹیز پہ جو پریکٹس ہے نا وہ تھوڑی سی اس سے ڈفرینٹ ہے. تو اب ہم نے کبھی کسی کلائنٹ کو نہیں کہا کہ اس میں آپ نے 22 سے 22B کی طرف جانا ہے, وہ خود یہ میسج لے کر آتا ہے